پاکستان میں الیکشن کی تاریخ دے دی گئی ہے اور جلد یا بدیر پاکستان میں الیکشن ہونا ہی ہے۔ ایسی صورت میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عوام الناس کو اور خاص طور پر جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کے سامنے کچھ گزارشات رکھیں جو کہ بہت ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے دوست علی اکبر گھومن صاحب کا، ڈاکٹر علی اکبر گھومن، جو کہ بہت عرصہ WHO میں کام کرتے رہے ہیں اور پوری دنیا میں اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں، اور مینجمنٹ کے سلسلے میں ان کی ایک عالمی نظر ہے سیاسی معاملات میں بھی اور ایڈمنسٹریشن کے معاملات میں بھی۔ تو ان کے ساتھ میری بہت ساری گفتگو جب ہوتی ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک سیریز شروع کریں ویڈیوز کی، جس میں ہم یہ بتائیں کہ پولیٹیکل پارٹیز سے اور وہ لوگ جنہوں نے ووٹ دینے ہیں ان سے عوام کی کیا توقع ہے۔ اس سلسلے میں ایک وضاحت بڑی ضروری ہے کہ ہم یہ پرزیوم کرتے ہیں اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس بات پر ذرا سی بھی بدنیتی رکھیں کہ الیکشن فیئر اور فری نہیں ہوں گے۔ ہم اس بات پر کسی قسم کی کوئی بدگمانی رکھیں کہ اس میں کوئی مینوپولیشن ہوگی، یا یہ کہ ہمارا پریویس ریکارڈ یہ ہے کہ اس میں مینوپولیشن ہو جاتی ہے اور من چاہے بندے سلیکٹ کیے جاتے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ پرزیوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بائی دا بک جو ہونا چاہیے وہ کیا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا، اس کا مجھے علم نہیں ہے، اور یہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ لہٰذا اس کانٹیکسٹ میں میری یہ ڈسکلیمر ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں یہ بات سنی جائے کہ ہم بہرحال پاکستان کے شہری، پاکستان کے مخلص شہری، پاکستان سے محبت کرنے والے شہری، اکارڈنگ ٹو دا بک جو چاہتے ہیں، جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے۔ اس ویڈیو میں تھوڑا سا تعارف اس کا پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہفتے میں ایک ویڈیو یا ہفتے میں 2 ویڈیو میں ہم مختلف ایریاز کور کریں گے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، پاکستان جب بنا ہے تو یہ ایک جمہوری ملک بنا ہے، اور پاکستان کی بقا اور سلامتی جمہوریت میں ہی ہے، اور جمہوریت سے مراد کیا ہے کہ عوام سلیکٹ کریں گے کہ اس ملک کا حکمران کون ہوگا، اور وہ جو ملک کا حکمران ہوگا وہ پھر جواب دہ ہوگا اپنی مدت پوری کرنے کے بعد جو اس نے وعدے کیے ہیں۔ اچھا، یہ جو اس نے وعدے کرنے ہیں ان کی شکل منشور کی ہے۔ پارٹی کسی شخص کے نام پر، کسی پاسٹ ہسٹری کے نام پر یا کسی لیگسی کے نام پر الیکشن لڑنے کی بجائے پارٹی الیکشن لڑے گی اپنے مستقبل کے منصوبوں کے حساب سے۔ لہٰذا پاکستان میں جو بھی لوگ ووٹ دیں گے ان سب کے سامنے اس پارٹی کا منشور ہونا چاہیے کہ پاکستان کو درپیش مسائل میں یہ پارٹی اگلے 5 سال میں کیا منصوبے بنانا چاہتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹیوں کے یہ ذمہ ہے، اور ہم پارٹیوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اچھائی دوسروں کی برائی، پچھلے دور میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس نے کیا کیا کس نے کیا نہیں کیا، کس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی کس نے نہیں زیادتی کی، اس بات کو چھوڑ کر اگلے 5 سال کے لیے ان کے پاس ٹینجیبل، دیکھنے والا، آبزرویبل، ریئلسٹک کیا منصوبہ ہوگا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ تمام پارٹیوں کو اپنے منشور کو ڈاکومنٹ کرنا چاہیے، اور اس میں جو باتیں لکھی ہوں، جو وعدے لکھے ہوں، وہ وعدے صرف ایک معروضی، ایک طرح کے سبجیکٹو وعدے نہ ہوں، یعنی ہم عوام میں غربت کو دور کریں گے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ہمیں وہ 15 سٹیپ بتائیے جس سے کہ غربت دور ہو، اور وہ 15 سٹیپ ایسے ہونے چاہیے جو ہر بندہ دیکھ کر سمجھ سکے کہ ہاں یہ ممکن ہے۔ ہم صحت کی سہولت عام کر دیں گے، یہ بتانے کی بجائے آپ ہمیں 1 2 3 4 5 6 وہ سٹیپ بتائیے۔ میں نے جب اپنے دوست علی اکبر گھومن صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا تو ہمارے خیال میں یہ مدرجہ ذیل جو باتیں ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے بارے میں ہم یہ عرض کریں گے کہ عوام کی کیا ریئلسٹک توقع ہوگی آنے والی حکومت سے۔ ایک تو جو ایریا ہے وہ ہے ہمارا آئین، کیونکہ جب بھی ہم شکایت کرتے ہیں، یعنی سیاسی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں کے تحت مجھے غلط نظر بند کیا گیا، مجھے غلط جیل میں ڈالا گیا، فلاں میرے خلاف غلط مقدمے بنے، فلاں چیز میں یہ سکم ہے، تو یہ لکھیں اپنے منشور کے اندر
کہ وہ آئین کے سلسلے میں ان کا کیا پلان ہے. دوسری جو بہت ایک اہم ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو مالی مشکلات ہیں ان کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے, اس کے بارے میں تفصیل سے ہم بات کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ دنیا کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں جو کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, جو کہ 2030 تک ہم نے پوری دنیا کو بتانا ہے, اور بدقسمتی سے پچھلے 20 سال کے اندر اس پر ہم نے کوئی خاص کام نہیں کیا. تو لہٰذا جو آنے والی حکومت ہوگی بیچاری اس لیے کہا ہے کہ اس کو پچھلے 20 سال کا بھی کام کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر 2030 تک ہم دنیا کو نہ دکھا سکے, کیونکہ ہم اس میں بہت پیچھے ہیں, تو ہمیں بہت شرمندگی ہوگی اقوام عالم کے اندر. تو اس کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا. اس لیے, اور دوسرا ڈاکٹر صاحب کا بھی, گمن صاحب کا بھی تعلق محکمہ صحت سے ہے. میں بھی کچھ عرصہ کیا ساری زندگی اسی شعبے میں خدمت کرتا رہا ہوں. تو صحت کے بارے میں حکومت سے کیا توقع ہے, تعلیم کے بارے میں حکومت سے کیا توقع ہے, ہم اپنے اخراجات کو کم کرنے کے بارے میں کیا توقع ہے, تو ان تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے. مجھے پتہ ہے کہ یہ کوئی پاپولر گفتگو نہیں ہے, میں اس بات کو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اس کو بہت سارے لوگ دیکھیں گے. یہ ویڈیوز اس لیے نہیں بنائی جا رہی کہ اس کے اوپر کوئی ویوز آئیں یا کوئی لائکس آئیں, لیکن ہم اس کو ڈاکومنٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت الیکشن میں آ رہے ہیں اور جو اس وقت ایم پی اے بنیں گے, ایم این اے بنیں گے, جو پارٹی کے لیڈرز ہیں, مہربانی کر کے پچھلے 70-75 سال میں جس طریقے سے آپ نے اہداف رکھے ہیں ملک کو چلانے کے, وہ ناکام ہوئے ہیں. آپ نے جس طریقے سے حکومت کی ہے وہ ناکام ہوئی ہے, اس میں کنفرنٹریشنز ہوئی ہیں, اس میں جھگڑے ہوئے ہیں, آپ حکومت کے 5 سال پورے نہیں کر پائے, جس میں بہت ساری غلطیاں آپ سے بھی ہوئی ہیں, بیرونی فیکٹرز بھی بہت سارے ہوں گے. ان کے اندر ایک بنیادی فیکٹر نیت بھی رہی ہے. تو ہماری عوام کی یہ توقع ہے کہ اب جو شخص بھی کسی ایسے عہدے کے لیے کانٹیسٹ کرے گا, وہ پہلے اس بات کو سوچ کے رکھے گا کہ اب دیانتداری اور نیت کا اخلاص اس ملک کو بچانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر جو بھی ہم منصوبہ بنائیں, اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا, نیک نیت ہی نہیں ہوگی, تو پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. بہرحال اب آئندہ آنے والی ویڈیوز کا انتظار کیجئے, اس میں ان چیزوں کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. شکریہ.